السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان البگوت کو پہچان لیتا اور کہتا ہے کہ البگوت تم ابھی تک زندہ ہو اور تم یہاں بس دنیوں میں کیا کر رہے ہو؟ تم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ غداری کیسے کر سکتے ہو؟ اپنے ہی لوگوں کو کیسے مار سکتے ہو؟ جواباً البگوت کہتا ہے کہ الپرسلان میرے کپڑوں کو دیکھ کر مجھے غلط مت سمجھنا، میں اپنے لوگوں کو کبھی بھی میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے مقصد کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد حسن صاحب الپرسلان کو رکنے کو کہتا ہے تو حسن صاحب کہتا ہے کہ البگوت تمہیں کیا پتا کہ تمہاری ماں کے دل کے اندر کیا بیت رہی ہے، اسے کیا پتا کہ تم زندہ ہو کہ نہیں زندہ ہو؟ تمہاری ماں کا کیا ہے البگوت؟ اس نے ہر دن ہر روز تمہیں ڈھونڈا ہے، کوئی ایسا دن نہیں جس دن اس نے آپ کو نہ ڈھونڈا ہو، یعنی کہ اکنائے اماں جو ہے وہ البگوت کی والدہ ہے۔ حسن صاحب کہتا ہے کہ اگر اسے کہیں نہ کہیں آپ کے قدموں کا نشان یا آپ کا کوئی نہ کوئی نشان مل جاتا تو وہ اب تک آپ کا زندہ رہنے کا سوچ رہی ہوتی کہ وہ میرا بیٹا جو ہے ابھی تک زندہ ہے۔ وہ تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی، وہ ہر وقت آپ کے ہی غم میں رہتی اور ہر وقت روتی رہتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے بیٹا؟ کیا آپ کو یقین بھی ہے بیٹا کہ آپ کے مقصد نے اکنائے اماں کے دل کو کتنی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے؟ اور جو اولاد ہوتی وہ جنت کی خوشبو کے مانند ہوتی ہے اور تم نے اپنی ماں کو جہنم کی آگ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی الباگوت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے اور الباگوت کہتا ہے کہ حسن صاحب جو مرضی ہو جائے، چاہے میں اپنی والدہ کے لیے مردہ ہی کیوں نہ کشید کر دیا جاؤں، لیکن میں اپنے اس مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اپنے وطن کے لیے ہمیشہ اس مقصد کو سر انجام دوں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ حسن صاحب میری والدہ کو کبھی بھی یہ مت بتانا کہ میں زندہ ہوں، یہ نہ وہ یہ جان کر دوبارہ سے بہت زیادہ دل کی تکلیف برداشت کرنی پڑے، تو اس لیے میں اپنے مقصد کے لیے رہوں گا یہاں پر اور اپنے مقصد کو حل کر کے ہی رہوں گا۔ اس کے بعد دوستو ہمیں شہر کا داخلی دروازہ دکھایا جاتا ہے۔ آگچہ خاتون بیس بدل کر داخلی دروازے کے پاس آتی اور وہاں پر موجود سپاہی اسے اندر نہیں جانے دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ اندر جانا سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران آگچہ خاتون انہیں کہتی ہے کہ مجھے یانیس نے بلایا اور یہ میرے پاس خط ہے جو انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ پھر وہ آگچہ خاتون ان کو خط دکھاتی اور کہتی ہے یہ پڑھ لیں خود۔ اور اس خط کو دیکھنے کے بعد سپاہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ سپاہیوں دروازہ کھولو، یہ کرتے ساتھ وہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ خاتون اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ادھر حسن صاحب اور الپرسلان کو البگوت زنگدان والے کمروں کی طرف لے کر آتے ہیں اور پھر الباگوت قیدیوں کے دروازے کے سامنے پہنچ کر کہتا ہے کہ پادری آئے ہیں، یہ قیدیوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سپاہی دروازہ کھول دیتے ہیں اور الپرسلان، حسن صاحب اور الباگوت اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ الباگوت وہاں پر موجود تمام کے تمام سپاہیوں کو ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ الپرسلان اور حسن صاحب سے کہتا ہے کہ حسن صاحب اور الپرسلان اندر جو ہے یانیس اور اس کے بندے ہیں، اگر میں اندر جاؤں گا تو میرا راز فاش ہو جائے گا اور میں عیاں ہو جاؤں گا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الپرسلان کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ الباگوت تم نے اپنا مقصد نہیں بھولا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حسن صاحب اور الپرسلان آگے بڑھنے لگتے ہیں تو الباگوت کہتا ہے کہ الپرسلان صاحب جب آپ ایک بار پھر سے اس شہر کو حاصل کر لیں گے اور اپنا وطن بنا لیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ سے میں اپنی والدہ سے ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی الپرسلان اور حسن صاحب وہاں سے آگے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہمیں مار قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلیمان واپس اپنے قبیلے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے خیمے میں آ جاتا ہے اور خیمے کے اندر سلیمان کی بیوی موجود ہوتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ سلیمان خیر تو ہے، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے ہیں، کیا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے یا کوئی وجہ بن گئی ہے؟ جواباً سلیمان کہتا ہے کہ قلعے کے اندر داخل ہونا کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی غار وغیرہ تھی جس کی وجہ سے خفیہ راستے کی طرح اندر جا سکے۔ وہاں سے کیا ایک بندہ، کیا وہاں سے صرف ایک سکہ بھی چرانا بہت ہی مشکل تھا۔ تو جواباً راجہ کہتی کہ آپ ایک سکہ بھی نہیں چرا سکتے، شاید آپ کے اندر تھوڑی سی جرأت ہوتی اور آپ ایک سکہ ہی چرا لیتے۔ تو اس کے بعد دوستو ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ امیر بغزان اور اس کے بہت سارے ساتھی جنگل میں موجود ہوتے ہیں اور امیر بغزان کہتا ہے ان سب لوگوں سے
آپ نے کئی سالوں سے لوگوں کو بتایا کہ اس مقصد سے جنت ملتی ہے، تو وہ ہمارا ہی مقصد ہے جب ہم اس مقصد پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے آپ کو ایک اور مقصد ملے گا، اور اس طرح سے آپ نے اپنی زبان کی تلوار کو چھوڑ کر اپنا ہتھیار اٹھا لیا، جس سے آپ کو ایک نیا مقصد ملا ہے۔ کیا آپ لوگ تمام کے تمام اپنے عظیم مقصد کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس پر تمام کے تمام وہاں پر موجود لوگ کہتے ہیں ہاں ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ ہماری زبانوں کی طرح ہماری عظیم یہ جان بھی اس عظیم مقصد پر قربان ہو جائے۔ ہم اس مقصد پر مرنے اور خود کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد امیر بغزان اپنے خاص آدمی کو اپنے پاس بلاتا اور کہتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے منتخب کیا ہے، یعنی کہ آپ نے اکٹھا کیا ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کو بتا دو کہ کس جگہ پر حملہ کرنا ہے، اور اس حملے میں کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ اب شہوار خاتون سے وہ چیز حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے جو اصل میں ہماری ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی امیر بغزان کا کمانڈر کہتا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے متحد ہیں، ہم نے جو آپ نے کہا ہے ہم وہی کریں گے۔ تو دوستو اس کے بعد ہمیں قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ آگچا خاتون بیس بدل کر قلعے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ کمانڈر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ پھر آگچا خاتون کہتی خیر تو ہے بابا، آپ نے مجھے فوراً ہی قلعے کے اندر کیوں بلایا ہے؟ تو گورنر کہتا ہے کہ آگچا بیٹی مجھے خبر ملی ہے کہ الپرسلان کے آدمی جو ہیں وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ پھر آگچا خاتون اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب الپرسلان نے اس سے پوچھا تھا کہ جب آپ قلعے کے اندر ہوتی تھیں تو آپ بتائیں کہ وہاں پر قیدیوں کی گاڑیاں کس دن آیا کرتی تھی؟ تو آگچا خاتون نے بتایا تھا کہ ہر اتوار کو وہاں پر قیدیوں کی گاڑیاں آیا کرتی تھی۔ تو پھر الپرسلان نے پوچھا تھا کہ انہیں واپس کب بھیج دیتے تھے؟ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں جناب، انہیں اگلے دن واپس بھیجا جاتا تھا جب حکیم ان کا معائنہ کر لیتے تھے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکیں۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔